دوسرا مسئلہ جو ایک اسی حکومت کی ایک بہت اچھی خبر بھی ہے، قابل تحسین ہے، وہ ہے موجودہ حکومت کے اندر وفاقی مذہبی امور کے وزیر محترم نور الحق قادری صاحب، پیر ہیں، یہ بریلوی مکتب سے ظاہراً تعلق رکھتے ہیں اور بڑی عزت اور احترام کی نگاہ سے تمام مسالک میں دیکھے جاتے ہیں، معتدل شخصیت ہیں۔ انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو خط لکھا ہے، چونکہ ابھی ایک تاریخ آ رہی ہے 8 مارچ، عورت مارچ کا دن ہے، یوم خواتین کے نام سے، اور پاکستان میں چند سالوں سے 2-3 سالوں سے انتہائی بےہودگی اس دن کی جاتی ہے، باقاعدہ سرکاری اجازت سے اور عدالتی تحفظ کے ساتھ۔ پولیس کے تحفظ میں عورتیں، بےہودہ عورتیں، واہیات عورتیں، فحشا میں مبتلا عورتیں، اور وہ آ کر مقدسات کی بے حرمتی کرتی ہیں ہر سال، اور ہر سال پہلے سے بڑھ کر فحاشی کا مظاہرہ کرتی ہیں، نعرے لگاتی ہیں، اور موجودہ جوان نسل کو گمراہ کرنے کے لیے ہر بےہودہ بات، ہر حرمت شکنی، ہر تقدس شکنی وہ اپنی اس مارچ کے بہانے سے انجام دیتی ہیں۔ عورت کو ہر بندھن سے آزاد قرار دیتی ہیں، حتیٰ ان کے نعروں میں یہ ہوتا ہے کہ عورت کی مرضی ہے کپڑے پہنے یا نہ پہنے، عورت کی مرضی ہے جس مرد کے ساتھ جائے یا جس مرد کے ساتھ نہ جائے، عورت کو پابند نہ کریں ایک شوہر کا، عورت کو پابند نہ کریں بھائی کا، عورت کو پابند نہ کریں باپ اور خاندان کا۔ عورت آزاد چیز ہے، اس کی مرضی ہے جو کرے۔ خوب آپ خود سارے بچوں، خواتین ہیں آپ کے گھروں میں، آپ کی مائیں ہیں، بہنیں ہیں، آپ کی رشتہ دار خواتین ہیں، یہ ان کو کہہ رہی ہیں کہ آپ لوگ آزادی اختیار کریں، یہ کام کریں، کپڑوں کے بغیر گلیوں میں نکلیں، جیسا یورپ نے کیا ہے، عورت کو عریان کر کے، ننگا کر کے اور محض شہوت رانی کا ذریعہ بنا کر گلیوں میں بھیج دیا ہے۔ پاکستان بھی ایسا ہی ہو، اس آزادی کا پرچار کرتی ہیں، اس کو آزادی نسواں کہتے ہیں، اور اس کے اندر پھر ہر چیز پر حملہ ور ہوتی ہیں۔ حتیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گزشتہ سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی کی گئی، یعنی سڑکوں پر اور ان ویوز میں اور انٹرویوز میں، جس کو سوشل میڈیا نے نشر بھی کیا ہے اور سب نے سنا ہے، ہمارے حکمرانوں نے، علماء نے، سب نے سنا ہے، لیکن حد درجہ بے غیرتی دکھائی ہے سب نے۔ ویسے تو فرقہ واریت کے ماحول میں ذرا سی چیز کو بھی حرمت رسول اللہ کے خلاف اور ختم نبوت اور فلاں میں لے آتے ہیں، لیکن یہ جو سینکڑوں خواتین سڑکوں میں کھل کے سر عام بےہودگی کرتی ہیں، اس پر کوئی مولوی بھی نہیں بولتا۔ کیا مجبوری ہے ان لوگوں کی، نہیں معلوم۔ انہوں نے رسول اللہ کے بارے میں بھی توہین آمیز باتیں کی ہیں، بزرگان دین کے بارے میں، مقدس ہستیوں کے بارے میں یہ بدتمیزی ان عورتوں نے کی اور ان سے کروائی گئی ہے۔ ہم نے جو 20 جمادی الثانی کو جناب سیدہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کے یوم ولادت پر خواتین کانفرنس کی، جو بہت ہی ایک تاریخی نوعیت کی کانفرنس تھی، اور جس کے اندر شرکاء نے، خصوصاً خواتین نے بہت اعلیٰ مطالب اور افکار پیش کیے۔ ان خواتین نے، یعنی میری توقع سے زیادہ خواتین نے اس کانفرنس کے اندر کانفرنس کے موضوع کے اوپر تیاری اور آمادگی کے ساتھ گفتگو کی اور بہت بہترین مطالب ذکر کیے ہیں انہوں نے۔ میں یہ کہوں گا، درخواست کروں گا جامعہ ام الکتاب کے ان خواتین سے کہ اس کانفرنس کے تمام تقریروں کو کتابی شکل میں نشر کریں باقاعدہ، جس میں ملک کی اچھی تعلیم یافتہ اور بہت ہی مہذب خواتین نے، جو اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی ہیں اور اعلیٰ افکار رکھتی ہیں، انہوں نے اس موضوع کے اوپر بہت خوبصورت گفتگو کی ہے۔ اس کا موضوع تھا عورت کا فاطمی روپ اور فیمنسٹک بہروپ، یعنی عورت کا وہ مقدس
روپ جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اور جس کا نمونہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا ہے، اور اس چہرے کو مسخ کر کے، اس عورت کے الہی روپ کو مسخ کر کے جو بہروپ یورپ نے بنایا ہے عورت کا، وہ بہروپ فیمنزم تحریک کے ذریعے سے پاکستان میں ترویج کیا جا رہا ہے، دنیا بھر میں کر رہے ہیں، پاکستان میں بھی کر رہے ہیں۔ اس میں نے اشارہ کیا تھا کہ ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ یہی خواتین، ان کا نیٹ ورک ہے، یہ خواتین پاکستان آتی ہیں، دیگر ملکوں میں بھی آتی ہیں، صرف پاکستان کے ساتھ مختص بات نہیں ہے، چونکہ ہم پاکستانی ہیں، اپنے معاشرے کی بات کرتے ہیں، اس لیے مثال بار بار پاکستان کی دی جا رہی ہے، ورنہ یہی کام بنگلہ دیش میں بھی ہو رہا ہے، یہی کام افغانستان میں ہو رہا ہے، یہی کام ایران میں بھی ہو رہا ہے، یہی ہندوستان میں اور باقی ممالک کے اندر بھی فیمنزم تحریک بڑے شد و مت کے ساتھ جاری ہے۔ پاکستان میں ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ فاحشہ عورتیں جو اس کام کے لیے مامور ہیں، باقاعدہ پیسے لے کر وہ یہ کام کرتی ہیں، ان کا طریقہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کے حکمرانوں، اربابان اختیار، وزیر، سیکرٹری، جرنیلز اور مختلف جو بھی پاکستان کے سوسائٹی میں مؤثر ہیں، جن کو ایک فیصلہ کن کردار حاصل ہے، پارلیمنٹ میں ہیں، حکومت میں ہیں، وزارتوں میں ہیں، بڑے اہم شعبوں میں ہیں، جیسے تعلیم کے شعبے میں ہیں، اور مقتدر جتنے افراد ہیں، ان شخصیات کے نزدیک ہوتی ہیں، ہوٹلوں میں، تقریبات میں، فنکشنز میں، انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہمارے حکمرانوں کو یا ہمارے سرکردہ لوگوں کو، انہیں خبر بھی، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی ہوٹل میں کانفرنس کے لیے، تقریر کے لیے یا مہمان کے طور پر بلایا گیا ہے، لیکن حقیقت میں اس پر جال پھینکا گیا ہے۔ اسی تقریب میں ایک فاحشہ عورت یا چند فاحشہ عورتیں بھی مہمان کے طور پر شریک ہوتی ہیں، پھر اس تقریب میں آتے جاتے بیٹھے ہوئے وہ اپنے تربیت جیسی ان کی ہوتی ہے، وہ مرد کے قریب ہوتی ہیں، اور مرد کی سب سے بڑی کمزوری عورت ہے، سب سے بڑی کمزوری مرد کی عورت ہے۔ یہ عورتیں تربیت یافتہ ہوتی ہیں کہ ان بڑے لوگوں کو جو ملکی تقدیر پر قابض ہیں، ان کو کیسے اپنے کمند میں پھنسانا ہے، ان کے قریب ہو کر اشارے اشوے ان کو کرتی ہیں، اور یہ ان کی کمزوری ہے، فوراً پھسل جاتے ہیں عورت کی خاطر۔ پاکستان کے ایک سابقہ صدر جو فوج کے جرنیل بھی تھے اور مارشل لا چیف بھی تھے، ان کے قصے بہت مشہور ہیں کہ وہ کیا کرتے تھے، وہ کیسے رنگین زندگی تھی ان کی، شراب نوشی اور عورت میں دھت رہتے تھے، وہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں ان کے متعلق، پڑھ سکتے ہیں آپ۔ اور یہ ایک جرنیل کے بارے میں یہ سب کچھ کیا گیا ہے، ہیں سارے ایسے ہیں، یوں نہیں کہ وہ ایک آدمی ایسا تھا، اس کو اس کی کردار کشی کسی وجہ سے کی گئی ہے۔ جنرل یحییٰ خان ایک خاص منصوبے کے ساتھ اس جرنیل کو، اب وہ فوج کا سربراہ بنا ہے، فوج کا سربراہ نالائق آدمی نہیں بن سکتا، یہ طے شدہ بات ہے کہ پاکستان کی فوج کا سربراہ نالائق آدمی کو کبھی بھی نہیں ہو، ناممکن ہے نالائق آدمی جو سپاہ گری کے فن میں لیاقت نہ رکھتا ہو اس کو فوج کا سربراہ بنا دے، اور یہ بھی ان لائق جرنیلوں میں سے تھا، بلکہ ظاہراً دوسروں سے زیادہ لائق تھا، تو اس کو فوج کا سربراہ بنایا گیا ہے ایوب خان کے بعد۔ اور پھر ایوب خان کا مارشل لا بھی اس کو ملا اور اس نے بہت کچھ کیا، اسی کے عہد میں پھر بنگلہ دیش ٹوٹا اور وہ سارا ماحول بنا۔ یہ سارا اس کے اوپر ڈال دیا گیا، جو پاکستان کا ٹوٹنا تھا اور اخلاقی مسائل فلاں فلاں، یہ باقاعدہ ایک منصوبے کے ساتھ اس جرنیل کے سر تھونپ دیا گیا، لیکن تھا رنگین مزاج، اس میں کوئی شک نہیں ہے، صلاحیتوں کے باوجود رنگین مزاج تھا۔ اور یہ حال سب کا ہے، تمام پاکستانی حکمران ہوں یا حکومت کا کوئی حصہ ہوں، یعنی
جن کا ملکی نظام میں کوئی فیصلہ کن کردار ہے، ان لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ عورتیں ان کے قریب ہوتی ہیں، پاکستانی عورتیں، غیر پاکستانی عورتیں، وہ ان کو اپنے دام میں پھنساتی ہیں، دام میں پھنسا کے ان کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرتی ہیں، پھر ان ناجائز تعلقات کی دستاویز بن جاتی ہے، ویڈیو بن جاتی ہیں۔ اس ویڈیو کو پھر یہ مختلف موقعوں پر استعمال کرتے ہیں، جیسا یہ موجودہ نیب کے سربراہ محتسب اعلیٰ ہمارے، جو ابھی تک مدت ملازمت ختم ہونے کے بعد بھی ابھی بھی قائم ہیں، ان کی ویڈیو ابھی بھی نیٹ کے اوپر موجود ہے، ساری دنیا نے دیکھی ہے کہ اپنے دفتر میں محتسب اعلیٰ ایک خاتون کے ساتھ ناجائز تعلقات کر کے اور مشغول ہیں بوس و کنار میں۔ یہ موجودہ محتسب اعلیٰ صاحب جو سابق جسٹس ہیں، جج ہیں، اور ابھی نیب کے چیئرمین ہیں، اور جنہوں نے سارے سیاستدانوں کو تگنی کا ناچ نچایا ہوا ہے، خود ایک ویڈیو ان کی نشر ہوئی ہے، ایک ویڈیو، اور کہا گیا ہے کہ اس طرح ان کی بہت ساری ویڈیو ہیں۔ تو اس طرح سے ان لوگوں کو پھنسایا جاتا ہے۔ اس کی ایک اور مثال میں نے اسی کانفرنس میں پیش کی تھی کہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے، اس وقت ایک غیر ملکی عورت، امریکی عورت، وہ پاکستان آئی۔ وہ کوئی سیاسی شخصیت نہیں تھی، کوئی اس کا اور کوئی عہدہ یا منصب، کوئی عالم، محقق، صحافی، کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک عورت تربیت یافتہ ان کی ایجنسی کی آئی ہے پاکستان میں، آ کے ڈائریکٹ وزیر اعظم صاحب سے، اس وقت کے وزیر اعظم سے ملی اور اس وزیر اعظم سے ناجائز تعلقات قائم کیے۔ وزیر داخلہ سے ملی، وہ ملک صاحب، کیا ملک ہے معروف، ملک رحمان ملک صاحب وزیر داخلہ تھے، ان کے ساتھ ملی۔ پھر ایک اور سینیٹر تھے، ان سے ملی۔ کئی لوگوں کو اس نے آلودہ کیا، اور پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہو گئی، نون لیگ کی حکومت ختم ہو گئی، تحریک انصاف کی حکومت جب آئی تو وہ عدالت چلی گئی کہ ان سیاستدانوں نے، وزیر اعظم نے، وزیر داخلہ نے، فلاں نے میرے ساتھ ناجائز تعلقات رکھے ہیں، ان کو بدنام کرنے کے لیے۔ اور یہ کثرت سے ہو رہا ہے۔ پاکستان کے مرد، پاکستان کے سیاستدان اس معاملے میں بہت کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں۔ بوتل اور عورت ان کی بنیادی کمزوری ہے، یہ بڑے سستے بکتے ہیں۔ شراب کی بوتل اور عورت کے بدلے میں یہ ملکی وقار اور قومی راز اور ہر چیز یہ بیچ دیتے ہیں۔ یہ عورتیں، فیمنسٹ عورتیں جو پاکستان کے ماحول کو بگاڑنا چاہتی ہیں، یہ ڈائریکٹ عورتوں میں نہیں آتی، یہ حکومتی ارکان میں آتی ہیں، آ کر ان سے تعلقات بنا کر پھر ان کے ذریعے سے مختلف قوانین بنواتی ہیں، مختلف پارلیمنٹ کے اندر اور حکومت کے اندر لائسنس۔ اب یہی عورت مارچ، اس کے خلاف احتجاج ہوا ہے، لیکن کسی کی سنی نہیں گئی۔ حکومت نے اور عدالتوں نے کہا ہے کہ یہ آزادی ان کا حق ہے اور ان کو مارچ کرنے کا اختیار ہے۔ یہ اس تناظر میں یہ مارچ ڈیزائن کیا گیا اور کیا جاتا ہے، ہر سال 8 مارچ کو تکرار کیا جاتا ہے۔ اور جو غیرت مند لوگ ہیں، جو اسلام پسند لوگ ہیں، جو عفت حیا کو ماننے والے ہیں، وہ جو بھی کہتے ہیں ان کی بات نہیں سنی جاتی، نہ حکومت سنتی ہے، نہ عدالت سنتی ہے۔ کیوں نہیں سنتی؟ اس لیے کہ وہ سارے اس جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ایسے میں موجودہ وزیر مذہبی امور نے وزیر اعظم کو خط لکھا ہے، اور خط لکھ کر اس میں، اور پھر ٹی وی پر آ کر اس خط کی وضاحت کی ہے کہ میں نے یہ خط لکھا ہے وزیر اعظم کو کہ اس مارچ پر پابندی لگائی جائے۔ اس کے اندر بے حرمتی ہوتی ہے، اس کے اندر واہیات کام ہوتا ہے، اور اس کے اندر ہر بےہودگی کی جاتی ہے۔ جو کچھ وزیر مذہبی امور نے کہا ہے 100% درست ہے، بلکہ انہوں نے وزیر ہونے کی وجہ سے کچھ محتاط گفتگو کی ہے۔ اگر وزیر نہ ہوتے تو شاید کھل کے بہت ساری باتیں کر دیتے، لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا بڑا جرأت مندانہ قدم ہے۔ وفاقی وزیر بھی ہیں، محترم بھی ہیں، ان کے سب احترام کرتے ہیں، اور یہ سٹینڈ لے کر انہوں نے اپنا احترام اور بڑھا دیا ہے۔ اور اس سلسلے میں تمام باقی طبقات کو ان کی حمایت کرنی چاہیے،
اور اس سلسلے کو روکنا چاہیے. جب ایک وزیر قائم ہو گیا, ڈٹ گیا اس کے مقابلے میں, تو دوسرے لوگ, ان کی تو مجبوری بھی نہیں ہے, وہ بھی وقت ہے اس وقت کہ وزیر مذہبی امور کے اس اقدام کی تائید کر کے, اور وزیر اعظم سے یہ, وزیر اعظم ہمارے ویسے بھی مذہبی شعار زیادہ دیتے ہیں, ریاست مدینہ اور روحانیت اور فلاں, تو یہ کیوں اجازت دیتے ہیں اس ملک کے اندر مقدسات کی توہین عورت کی آزادی کے نام پر ہو. عورت کے لیے پاکستان کے مختلف طبقات کر سکتے ہیں بہت سارے اقدامات جو ضروری ہیں خواتین کے حقوق کے لیے, وہ بے شک کیے جائیں, لیکن یہ بدتمیزی بند ہونی چاہیے, اور حکومت یہ لائسنس اور یہ اجازت نامے سارے کینسل کرے, اور کم از کم حکومت یہ کام کرے کہ اگر اس مارچ کو حکومت نہیں روکتی تو عوام خود روکیں, وہ خواتین خود روکیں جن کی عفت کی دھجیاں یہ فحشہ عورتیں سڑکوں پہ آ کے اڑاتی ہیں, وہ خواتین آ کر ان کو روکیں کہ ہم یہ کام پاکستان کی گلیوں سڑکوں میں نہیں ہونے دیں گے. بہرکیف وزیر مذہبی امور نے یہ بر وقت اور بہترین اقدام کیا ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ باقی لوگ بھی ان کا ساتھ دیں گے اس سلسلے میں.